بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر۔ ناظرین کرام، جب سے جو معلوم انسانی تاریخ ہے، اس میں آج تک اسلام کے خلاف جتنی سازشیں ہوئیں وہ آپ کے علم میں ہیں۔ ہر مکتب فکر اپنے اپنے انداز سے سوچتا ہے، لیکن اس بات پہ سب سہمت ہیں کہ یہ سازشیں کچھ اپنوں نے کچھ غیروں نے کی۔ انڈیا میں خصوصاً RSS کا جو پس منظر ہے سارا، میں آپ سے اکثر یہ بیان کر چکا ہوں۔ پیچھے انہوں نے یہ جو دوسرا خاص طور سے اس کا ٹرن اوور ہے مودی صاحب کا، اس میں اس مودی نے اور RSS نے کہ جو ہیں گنڈے بدماش، انہوں نے مل کے مسلمانوں کے خلاف بڑی ہی خطرناک مہم یہ شروع کرائی۔ ان کے گھروں پہ حملے، مسلمانوں پہ حملے، انہیں پکڑ کے مارنا اور ان سے جے شری رام کے نعرے لگوانا کرنا، سب کچھ۔ لیکن یہ کام جو تھا نا، یہ سمجھیے کہ انفرادی سطح پہ ہو رہا تھا۔ انفرادی سطح پہ ایسے ہو تو رہا تھا ایک پوری اسکیم کے ساتھ، ایک پورے سمجھیے پلاننگ کے تحت، لیکن کہیں ایک واقعہ ہو گیا تو کسی دوسری اسٹیٹ میں 2-3 واقعات ہو گئے، پھر اس اسٹیٹ میں ہو گئے، پھر کسی اور میں ہو گئے۔ یہ لوگ انہوں نے کیے تو بہت مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا، خدا کی پناہ، آپ نے وہ ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوں گی، کس طرح ان کو درختوں سے باندھ کر ذبح کرتے تھے، کس طرح ان کو تلواروں کے ساتھ مارتے تھے اور ذبح کرتے تھے، اور کیسے ان سے نعرے لگواتے تھے جے شری رام کے، ان کی داڑھیوں پہ پیشاب کرنا، کاٹنا۔ کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو انہوں نے کیا۔ لیکن یہ اسلام کی ایک سمجھیے کہ کرزمہ ہے، یہ اللہ کا ایک خصوصی ایک آخری اور دین مبین ہے کہ اس کو کوئی فرق نہیں ایسا پڑا۔ جب انہوں نے مسلمانوں کے خلاف یہ ترمیمی شہری ایکٹ لائے ہیں تو دلی میں مسلمانوں نے جو مظاہرے کیے ہیں، اس میں آپ نے دیکھا کتنی بے رحمی سے انہوں نے مسلمان بچے اور بچیوں کو مارا ہے، اثر نہیں کچھ ہوا۔ یعنی وہ جو رزلٹ چاہتے تھے وہ نکلا نہیں۔ یہ سمجھتے ہیں مسلمان بڑے سخت جان ہیں۔ اب ناظرین کرام، ایک انتہائی گھناؤنی سازش مسلمانوں کے نہیں، اسلام کے نہیں، قرآن پاک کے خلاف ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں کوئی ایک لفظ کی تبدیلی نہ آج تک ہوئی ہے نہ قیامت تک ہوگی، اور اس مرتبہ انہوں نے بڑی چلاکی سے اس کام کے لیے مسلمانوں ہی کے ایک مکتب فکر کو استعمال بھی کیا ہے۔ ہمارے جو ہے ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں، ان کے ایک لیڈر ہیں مسٹر جعفری، انہوں نے بھارت کی دلی کی ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 26 آیات جو قرآن پاک سے نکال دی جائیں، کیونکہ یہ آیتیں جو ہیں یہ انسانوں کو مارنے کا، یہ جہاد کے متعلق آیا۔ انہوں نے 26 ان کی نشاندہی کی ہے، اور اس پٹیشن کو لڑنے کے لیے جو انڈیا کے بہترین وکیل ہیں، ان میں مسلمان ناموں والے بھی ہیں، ہندو بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں، ان کی پوری ایک ٹیم ان کے ساتھ موجود ہے۔ اس بات کا تو تصور ہی نہیں ہم مسلمان کر سکتے کہ انڈیا اگر خدا نہ خواستہ یہ فیصلہ دے بھی دے گا تو ہم مان لیں گے یا دنیا مان لے گی، لیکن اس کے جواب میں جو قتل و غارت گری ہوگی، جو وہ پھر طوفان اٹھے گا، وہ آپ اندازہ کر ہی سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو اس کا سٹارٹ تھا۔ اب پرسوں ان کے ایک بہت بڑے سوامی نے، جو اصل میں RSS کا ایک سوچالک ہے، دلی پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی ہے،
جس میں اس نے کہا ہے کہ یہ تمام دھرموں کے جو دھرم گرو ہیں ان کو بلایا. اس نے اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے تھے. سکھ کو گرنتھی بھی بٹھایا ہوا تھا, سناتن دھرمیوں کا بٹھایا ہوا تھا, جینس کا بٹھایا ہوا تھا, اور ایک ہمارے اسی مکتبہ فکر کے بھائی ہیں جو ان کو بٹھایا ہوا تھا, اور ایک ہم آپ کو یہ تصویر شیئر کریں گے, اور ایک یہودی کو بٹھایا ہوا تھا. سب کچھ کیا ہوا تھا. اس بندے کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے نا یہ اسرائیل کا جو رول ماڈل ہے, اسرائیل ہمارے رول ماڈل اسرائیل اور یہودی ہیں. جس طرح انہوں نے ختم کیا ہے نا وہاں ان کو, فلسطینیوں کو, اور پورے عربوں کو جس طرح ڈنڈا دے کے رکھا ہوا ہے, یہ لفظ اس نے بولے ہیں. ہم یہاں جو وہ مسلمانوں کے لیے جہادی کا لفظ استعمال کرتا ہے. وہ کہتا ہے پورے انڈیا سے مسلمانوں کو ملیہ میٹ کر دیں گے, اور قرآن پاک کا جو ہے نا موجودہ شکل میں ہم انڈیا میں نہیں رہنے دیں گے. یہ دیوبند جو اس کا ہیڈ کوارٹر اس کو ہم ختم کر دیں گے, اور ہم دنیا کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ مل کر ان کو ختم نہ کیا, یعنی جہاد کو ختم نہ کیا, تو یہ پھر ہمیں تو کھائیں گے ہی, پوری دنیا کو ہی کھا جائیں گے. اس بندے کا عجیب و غریب انداز ہے. یہ کہتا ہے مثلا, یہ کہتا ہے سناتن کا جو ابھین انگ ہے وہ خالصہ ہے, اور ساتھ میں اس نے ایک خالصہ میں یعنی کہ ایک سکھ گیانی جی کو بٹھایا ہوا ہے, جو ایک فراڈیا بی جے پی کا, اس کو تمام سکھ جانتے ہیں اچھی طرح. اس طرح اس نے مسلمانوں کے بھی مکتب فکر کے کالم کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے. یہ سب لوگ مل کے یہ جی اب 2021 میں دلی میں ایک وشوا دھرم سنسد یعنی انٹرنیشنل کانفرنس جو ہے نا دھرموں کی, یہ لوگوں کی بلا رہے ہیں, اور اس میں پوری دنیا سے جو ریناؤنڈ اس بندے کا دعویٰ ہے پوپ کو بھی لے کے آئے گا. میرا خیال پوپ تو نہیں آئے گا, لیکن اس لیول کے اور لوگ یہ لے آئے گا, کیونکہ پیسے میں بڑی طاقت ہے, اور اسرائیل کی اس کو مکمل مدد حاصل ہے. اس بندے کا کہنا ہے کہ یہ ان لوگوں کو لا کر یہاں جو اسلام یہ کریں گے کانفرنس, جس میں حکومت سے یہ مطالبہ کریں گے کہ قرآن پاک جو ہے انڈیا میں وہ رہے گا جس میں یہ 26 آیات جو ہیں نا اس کی جہاد کی یہ نکال دی جائیں, اور مسلمانوں کو مسلمان کے لفظ سے نہیں پکارا جائے گا. ان کے لیے کچھ اور جو ان کا دھرم اجازت دیتا ہے ہندو دھرم, وہ والا لفظ استعمال کیا جائے گا. اس بندے کا یہ کہنا ہے کہ یہ جہاد تھا جس نے نا ان کی رانی پدمنی کو جو 1600 جو دوسری تھیں ساتھ عورتیں, ان کے ساتھ زندہ جلنے پہ مجبور کیا تھا. انہوں نے ایک واقعہ بنایا ہے, اورنگزیب عالمگیر نے جب چتوڑ گڑھ کے قلعے پہ حملہ کیا تھا, تو جب وہ اس کی فوجیں اندر داخل ہوئے تھے, رانی پدمنی اپنی 1600 جو ساتھ اس کی اور تھیں خواتین, ان کے ساتھ جل کے مر گئی تھی. اس کا یہ کہنا ہے کہ کسانوں کا جو آندولن ہے یہ اصل میں اس کے پیچھے مسلمان ہیں, ان کی سازش ہے جہادیوں کی. جہاد کا لفظ بار بار استعمال کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ ان کو انڈیا کی عوام سے ٹکرانا چاہتے ہیں. اس بندے کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو اب تک ختم ہو گئے ہوتے, لیکن انگریز نے ہم پہ احسان کیا کہ اس نے قبضہ, جس طرح مغل ہمیں ختم کر رہے تھے, اس بیوقوف کو, گدھے کو کسی نے نہ اکبر اعظم کا تعارف نہیں کرایا, جس نے زندہ کیا تھا اس دھرم کو. اور یہ ان کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں نا وہ اس کا حوالہ دیتے ہیں, اس کے دین الہی کا جو ملغوبہ تھا ہندوازم کا, اور اس کو اورنگزیب یاد ہے. یہ کہتا ہے کہ جس طرح یہ لوگ ہمیں ختم کر رہے تھے, اگر انگریز انڈیا پہ قبضہ نہ کرتے اور 300 سال یہ حکومت نہ کرتے تو ہمارا تو نشٹ بھی نہ رہتا, ہم تو ختم ہو گئے ہوتے. بہرحال ناظرین کرام, یہ ساری اس کی دلیلیں ہیں, اور یہ اس کا دعویٰ ہے کہ اس کا اسرائیل سے مکمل رابطہ ہے, وہاں کے جو ربیاں بڑے ان سے رابطہ ہے, اور جلدی یہ لوگ دلی میں پریس کانفرنس کریں گے جس میں پوری دنیا کو انوالو کریں گے اور بتائیں گے کہ قرآن پاک کو دنیا سے ختم کر دیا جائے, مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے, کیونکہ یہ جہادی ہیں. دنیا کے ہر فساد کے پیچھے فیٹف ان کی وجہ سے بنا, یہ ان کی وجہ سے ہوا, اس نے سارے واقعات گنا دیے ہیں.
اب ضرورت اس بات کی ہے، دیکھیے ایک تو ہوتا ہے چیز کو میں نے آپ کو بتا دیا، آپ نے سن کو ان کو گالیاں دی، اس کو سازش بنا دیا، کیا دیا جی یہ یہودی سازش ہے، یہ ہندو سازش ہے، یہ پہلے وہ کرتے رہے ہوں گے، لیکن یہ اس مرتبہ سب سے بھیانک، ہولناک ترین، خطرناک ترین سازش ہے قرآن مقدس کو ختم کرنے کی، قرآن مقدس کے خلاف بکواس کرنے کی، اور اس میں انہوں نے ہمارے ہی ایک مکتب فکر کے کچھ گمراہ جو بھائی ہیں انہیں شامل کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ میری درخواست یہ ہے پوری دنیا کے مسلمان علماء دین سے، خصوصاً بالخصوص جو جدید علوم سے بیراوار ہیں، خدا کے لیے جہاد کے اس کنسپٹ کو کلیئر کریں اور دنیا کو بتائیں یہ قتل و غارت گری نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور آج کی دنیا میں ہم کیوں یہ آیات جو ہیں ان کو دہراتے ہیں، اور اصل میں ہم کیا چاہتے ہیں۔ یہ اس وقت اسلام کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ نہیں تو یاد رکھیے جو فتنہ یہ اٹھانے لگے ہیں نا یہ انڈیا دلی سے، جس میں اسرائیل کی مکمل مدد انہیں حاصل ہے، یہ بڑا تباہ کن ثابت ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔